ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ یہ دو آیات جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 58 اور 59، قرآن مجید کی نہایت اہم آیات ہیں، اور ان میں اسلام کا سارا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام موجود ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی سیاسی نظام بناتے ہیں اس میں کچھ منصب ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان مناصب کے انتخاب میں جو رائے ہے اس کی حیثیت امانت کی ہے کہ آپ اپنی رائے دیکھ بھال کر دیں کہ کون اس سیٹ کے لیے اہل ہے۔ اگر آپ نے ذات برادری، رشتہ داری وغیرہ کی بنا پر یا کسی فائدے کے لالچ میں یا کسی دھونس کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی تو یہ اللہ کے نزدیک خیانت ہے۔ حق کے رائے دہی ایک امانت ہے اور اس امانت کا درست استعمال بے حد ضروری ہے۔ عام معنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امانت کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت منافق کی نشانی ہے، تو جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات اجتماعی زندگی کے اہم اصولوں کی حیثیت سے آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ گویا پہلی ہدایت سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، جبکہ دوسری ہدایت عدلیہ کے استحکام کے بارے میں ہے کہ ہر ایک کو بلا امتیاز عدل اور انصاف میسر آئے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً یہ بہت اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آگے جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مقننہ کے بارے میں آ رہی ہے کہ اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد کیا ہوگی۔ ہر ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ۔ ان میں پہلے 2 کا ذکر ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا ہے۔ اب اگلی آیت میں مقننہ کا ذکر ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر قانون سازی کے اصول کیا ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام قانون سازی کے 2 مستقل ذرائع ہیں۔ اس طرح یہاں پر منکرین سنت کی نفی ہوتی ہے جو مؤخر الذکر کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اُولِي الْأَمْر کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں پر خصوصی طور پہ سمجھنے کی بات ہے کہ 3 ہستیوں کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اولو الامر کی اطاعت۔ لیکن پہلے 2 کے لیے آپ دیکھیں اطیعوا کا لفظ آیا، جبکہ تیسرے کے لیے نہیں آیا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تینوں کے لیے اطیعوا کا لفظ آ جاتا، لیکن اطیعوا 2 کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے اولو الامر کی اطاعت کا مرتبہ جو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہاں پر بات کی گئی منکم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، منکم کی شرط سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اولو الامر تم میں سے ہونے چاہیے، یعنی مسلمان ہونے چاہیے۔ غیر مسلم حکومت کو ذہناً تسلیم کرنا اللہ سے بغاوت ہے۔ پھر اولو الامر کی جو اطاعت ہے یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلق ہوگی، دائم ہوگی، غیر مشروط ہوگی، غیر محدود ہوگی۔ لیکن صاحب امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ جو حکم بھی وہ لائے گا اسے بتانا ہوگا کہ میں کتاب اور سنت سے کس طرح استنباط کر رہا ہوں۔ گویا اسے کم از کم یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ یہ حکم کتاب اور سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مسلمان ریاست میں قانون سازی اسی بنیاد پہ ہو سکتی،
لہٰذا اسلامی ریاست میں قانون ساز ادارہ کوئی بھی ہوگا، کانگریس ہو، پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، وہ قانون سازی اس شرط کے ساتھ کرے گی کہ اس کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اولو الامر کہے کہ میں تو اسلام کے عین مطابق اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن دوسرے لوگ کہیں کہ نہیں یہ خلاف اسلام ہے، تو اب کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یعنی ہر ایک کو اپنا موقف درست ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی قرآن اور سنت سے دلیل لانی پڑے گی۔ میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ، یہ استدلال قابل قبول نہیں ہوگا۔ استدلال کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی۔ البتہ اس حکم کے اندر ایک خلا چھوڑا گیا ہے جو ہر زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پر ہوگا۔ وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فریقین میں سے کس کی رائے صحیح ہے۔ اور آج کل کے ریاستی نظام میں یہ خلا آزاد عدلیہ پر کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب عرب میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس طرح سے علیحدہ علیحدہ ریاستی ادارے ابھی واضح طور پر وجود میں نہیں آئے تھے۔ ان کی کوئی الگ الگ شناخت نہیں تھی کہ یہ مقننہ ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ انتظامیہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو قاضی تھے ہی نہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعبے کا آغاز کیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ ریاستی ادارے، جدید دور میں تنازعات کے حل کا ادارہ عدلیہ ہے۔ وہاں پر ہر شخص جائے، اپنی دلیل پیش کرے، علماء جائیں، قانون دان جائیں، سب جا کر دلائل دیں، وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی بات واقعتاً قرآن اور سنت سے متصادم ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ آگے پھر منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم، وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، گویا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، کیونکہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔ چنانچہ غیر مسلم حاکم یا منصف جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے پابند نہیں وہ طاغوت ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں۔ یہ منافقین مدینہ کی ایک عام روش تھی کہ جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لانے کی بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر ہم جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ اور ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ ایک یہودی عالم تھا۔ بہرحال وہ یہودی اس منافق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا چلو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں مجھے منظور ہوگا۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ منافق کو امید تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا زیادہ لحاظ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب یہودی نے بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور منافق کی گردن اڑا دی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو اس کے حق میں میرا یہ فیصلہ ہے۔
اس پر اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا واویلا مچایا۔ وہ چیختے چلاتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی کو لے کر اس وجہ سے گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں باہم مصالحت کرا دیں۔ اس کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے انکار نہیں تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اصل حقیقت ظاہر فرما دی گئی۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواؤ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوا جن ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، یعنی چیختے چلاتے آئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا آدمی مار ڈالا ہے تو ہمیں قصاص دلایا جائے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، کہ ہم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف اس لیے گئے تھے کہ مصالحت ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ آیات نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق قرار پایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سورت مبارکہ میں منافقت زیر بحث آئی ہے، وہ 3 عنوانات کے تحت ہے۔ منافقوں پر 3 چیزیں بہت بھاری تھیں۔ سب سے پہلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تھی، کہ نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی اطاعت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، جبکہ منافقین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخصاً موجود تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے جیسا ایک عام انسان ہے، تو اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت ان پر بہت شاق تھی۔ جیسا کہ جماعتی زندگی میں کچھ لوگ امیر کی اطاعت کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ امیر کی رائے پر چلنے کے لیے ہمیں اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے۔ بہرحال جو صادق اور امین مسلمان تھے انہیں یقین تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت میں یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کی اسی حیثیت میں ان پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں یقین نہیں تھا یا جن کا ایمان کمزور تھا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت بڑی بھاری اور کٹھن تھی۔ اس لیے بعض مواقع پر منافقین جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں کوئی آیت نازل ہو جاتی، اور صورت محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدام جہاد کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقدام جہاد کے بارے میں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت محمد میں قتال کی آیات نازل کر دیں۔ دوسری چیز جو ان پر کٹن تھی وہ تھا قتال، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا۔ اس معاملے میں ان کا حال ایسے تھا کہ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ اور تیسری کٹھن چیز تھی ہجرت، اور اس کا اطلاق منافق مدینہ پر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن مکہ اور ارد گرد کے جو منافق تھے ان پر ہوتا تھا۔ ظاہر ہے گھر بار خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں ہوتا۔ اب اس پس منظر میں سب سے پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس نہیں آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے حکم کو نہ مانیں ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائیں، یعنی اس معاملے میں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ جو بھی اختلافات ہیں ان میں اگر یہ آپ کے حکم کو نہیں مانتے تو یہاں پر قسم کھا کے فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم،
لا یؤمنون، یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ کلام الہی نے دو ٹوک اور پرجلال انداز میں بات کر دی۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی اگر فیصلہ قبول بھی کر لیا ہے لیکن اگر دل میں تنگی ہے، کدورت ہے، تو یہ مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ کی بات ماننی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تبھی ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیت کو اپنے ذہن میں تازہ کریں۔ کیا دعا مانگتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت نمبر 69 اب تفسیر بتا رہی ہے، ڈیٹیل بتا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ صالحین، صالح مسلمان، یعنی بیس لائن پر ہے، ایک نیک نیت مسلمان ہے جس کے دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وہ جب اس درجے سے بھی اوپر چلا جائے گا تو پھر شہداء کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ اس سے بلند تر درجہ صدیقین کا ہے اور بلند ترین درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ مرتبہ صالحیت سے بلند تر 2 درجے موجود ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنی کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں اور شہادت اور صدیقیت اور صالحین کے مراتب پر فائز ہو سکیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان پر کہ جنہیں آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دینا اپنے وفادار نیکوکار بندوں کے ساتھ، آمین۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا ہے، کس قدر اس کے اندر طاقت ہے، کتنی قدر و منزلت کا وہ مستحق ہے، اللہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں، قتال فی سبیل اللہ، یہ دوسری چیز تھی جو منافقین پہ بہت بھاری تھی اور مادی اعتبار سے بڑا سخت امتحان تھا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نفسیاتی مرحلہ تھا، ایک نفسیاتی الجھن تھی، لیکن اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ ایک مادی شے تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور جہاد کے لیے نکلو، چاہے ٹکڑیوں کی صورت میں چاہے فوج کی شکل میں، یعنی جیسا موقع ہو اس کے مطابق الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے فوج کی صورت میں نکلو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجتے تھے، جیسے غزوہ بدر سے پہلے آپ نے 8 مہمات روانہ فرمائیں، جبکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں آپ پوری فوج لے کر نکلے تھے۔ تو جو بھی شکل ہو، جو بھی ضرورت ہو اس وقت کی، اس کے حساب سے اللہ کے راستے میں نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ،
اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، یعنی حکم ہو گیا ہے جہاد کے لیے نکلنا ہے، فلاں وقت کوچ ہوگا، لیکن تیاری میں ڈھیل برتتے ہیں، پھر بہانہ کر دیں گے کہ ہم تو تیاری کر رہے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ منتظر رہتے ہیں کہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے، تو اس وقت ہم کہیں کہ ہم تو نکلنے ہی والے تھے کہ فیصلہ ہم تک پہنچ گیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اگر جنگ کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی گزن پہنچ جائے، کوئی ہزیمت ہو جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ کہے گا مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، یہ بڑا اللہ کا فضل کرم ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا، میں ساتھ نہیں گیا، مارکے میں جانے سے بچ گیا، میری فلاں ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی، وہ جو میرا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو میں نے تو چل پڑنا تھا، تو میں بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کو فتح ہو جائے، کامرانی کے ساتھ مال غنیمت لے کر واپس آؤ، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہاری اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، یا لیتنی کنت معہم فأفوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ منافقین کا کردار ہے جس کا یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ دنیا کے بدلے آخرت کے طالب ہیں ان کے لیے تو قتال فی سبیل اللہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، وہ تو دوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے تو پھر انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا خود مارا جائے یا غالب ہو، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے کے لیے دو ہی امکانات ہیں، ایک یہ کہ وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ دشمن پر غالب آ جائے اور فتح مند ہو کر واپس آئے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں حالتوں میں ہی اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب جو آگے آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں خاص طور پر ان مسلمانوں کی مدد کے لیے قتال کی ترغیب دلائی جا رہی ہے جو اس وقت مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، بیمار اور بوڑھے بھی تھے، خواتین اور بچے بھی تھے، یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کرنے سے معذور تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے قبائل میں پھنسے ہوئے تھے جہاں پر ان پر ظلم ہو رہا تھا اور انہیں تشدد کا عذاب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ خاص طور پر ان کی مدد کے لیے نکلنا، ان کی جان چھڑوانا، ان کو بچا کر لے آنا، یہ غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ کیا ان کی آہو بکا تمہیں سنائی نہیں دیتی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلنے کو ہی تیار نہیں؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ جنگ تو کفار اور مشرکین بھی کر رہے ہیں، جانیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ ابو جہل بھی لشکر لے کر آیا تھا لیکن ان کی ساری جد و جہد طاغوت کی راستے میں ہے۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے۔ شیطان کے ساتھی کون ہیں؟ جو طاغوت کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ بظاہر شیطانی چالیں بڑی زوردار باروب دکھائی دیتی ہیں لیکن جب مرد مومن اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی چال بالکل بیکار ہو جاتی ہے، بوتی ہو جاتی ہے، پھس پھسی ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مکہ مکرمہ میں 12 سال تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، بری طرح ستایا جا رہا تھا، تشدد عذاب کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی۔ اس پر مسلمانوں کا خون کھولتا تھا اور بہت سے مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں اجازت دے دی جائے تو وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لیں کہ آخر ہم مسلمان ہیں، ہم بے غیرت اور بزدل نہیں ہیں،
لیکن اس وقت انہیں روکا گیا تھا، انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، صبر کی تلقین کی گئی تھی، اور یہ حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ یہ مکہ کے مہاجرین نہیں تھے، یہ منافقین مدینہ کا حال تھا کہ اصل ایمان تو وہ تھا کہ جو بھی صورتحال ہے کمزوری ایمان اور نفاق کی علامت ہے کہ یہ دشمن کے مقابلے میں جانے کو نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی، یعنی اس حکم کو جو کفو ایدیکم تھا اس کو کچھ دیر کے لیے مزید مؤخر کیوں نہیں کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، اللہ کی راہ میں اثار ہے، تمہیں اس کا بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی۔ ظاہر ہے قتال سے جی چرانے کا اصل سبب تو موت کا خوف تھا جو ان کے دلوں کے اندر تھا، یہاں پر اسے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ واضح کیا جا رہا ہے کہ موت سے تو فرار نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں پا لے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہو، بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بھی خود کو بند کر لو، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی منافقین کا ایک طرز عمل تھا کہ مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی، فتح نصیب ہو جاتی، کوئی اور بھلائی پہنچتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے، آپ نے یہ غلط قدم اٹھایا، آپ نے یہ صحیح فیصلہ نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ہم پر مصیبت آ گئی، یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تمام چیزیں خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بھی بات نہیں سمجھتے۔ اے مسلمان تجھے جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ پچھلی آیت میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جن کی طرف سے کمزوری یا نفاق کا اظہار ہو رہا تھا، اور اس آیت میں بحثیت مجموعی خطاب ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، جو کوئی بھی خیر تمہیں ملتی ہے اس پر تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی شر پہنچ جائے تو اسے اپنے کسب و عمل کا نتیجہ سمجھو، اگر ہمارا ایمان ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ خیر ملے تو اللہ کا فضل سمجھے، کوئی خرابی ہو جائے تو اپنی غلطی کو ڈھونڈے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر، اور جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ دو ٹوک انداز میں بات واضح کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری جد و جہد جماعتی نظم کے تحت ہو رہی تھی۔ جہاد اور قتال کے لیے فوج تیار ہوتی تو اوپر سے نیچے تک سمع اور اطاعت کی ایک زنجیر بنتی چلی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے، اور آپ کے نیچے جو دستے تھے مختلف ان کے الگ الگ کمانڈ مقرر فرماتے تھے، اور ان امراء کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہیں،
یہ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں، خود جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ پیش ہوں گے تو یہ اس کے محاسبے کا خود سامنا کریں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے۔ یہ منافقوں کا حال کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے کہ ہم تو مطیع فرمان ہیں، جو آپ کہیں گے، جو آپ فرمائیں گے ہمیں قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہیں۔ یعنی یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں، جو ان کا رویہ ہوتا ہے، رات کو آپس میں جب مل کر بیٹھتے ہیں تو بالکل الٹ باتیں کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں اور سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 109 میں، فاعفوا واصفحوا، یعنی یہودیوں کو نظر انداز کر دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان پر صبر کیجیے، اعراض کیجیے، اس لیے کہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ ابھی محاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح یہاں منافقین کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ابھی ان سے اعراض کریں۔ ان کی ریشہ توانیوں سے کچھ عرصے تک چشم پوشی کی گئی، پھر غزوہ تبوک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر گرفت شروع کی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ ان کی شرارتوں پر جو پردے پڑے رہے تھے وہ پردے پورے کے پورے اٹھا دیے گئے اور ان کی منافقت کھول کے بیان کر دی گئی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے سہارے کے لیے اللہ کافی ہے، ان کے مشورے، ان کی سازشیں سب ہوا ہو جائیں گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں اپنے آپ کو بھی ذرا رکھیں، دیکھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، سن بھی لیتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس آیت میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، اس وقت جو بھی منافق تھا اسے نماز پڑھنی پڑتی تھی، ورنہ تو اس کو مسلمان ہی نہ مانا جاتا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت ضروری تھی۔ بلکہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقین کا سردار تھا، یہ پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعے کے روز خاص طور پر خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے ایسا انداز اختیار کرتا تھا۔ وہ جو منافق تھے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن قرآن پر تدبر نہیں کرتے تھے۔ قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہا تھا، ان کے حلق میں ہی اٹک رہا تھا، ایک کان سے داخل ہو کے دوسرے سے نکل جاتا تھا، ان کے دل میں اترا ہی نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات پائے جاتے۔ غور کرو اس کلام کے اوپر کہ یہ کتنا مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ منطقی طور پر مربوط ہے، کہیں کوئی تضاد نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جیسے ہی کوئی اطمینان بخش یا خطرناک خبر سن پاتے تھے فوری طور پہ پھیلا دیتے تھے۔ کہیں سے خبر آئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہے، فوراً عام کر دیتے، لوگوں میں ایک طرح سے خوف و ہراس پھیلا دیتے۔ اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ ایسی خبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یا ذمہ دار اصحاب تک پہنچا دیتے تو وہ ان کو درست انداز میں تحقیق کر کے بہتر فیصلہ کرتے، لیکن اس کی روش کیا تھی؟ صرف سنسنی پھیلانے کے لیے، لوگوں میں خوف و ہراس کے لیے خبریں لوگوں میں عام کر دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہر چینل دوسرے سے فوقیت حاصل کرنے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جھوٹی سچی خبریں اڑا دیتا ہے، بعد میں پھر اس کی تردید کرتے پھرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔
اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے جس قدر ترغیب دے سکتے ہیں دیں، انہیں اس کے لیے جوش دلائیں، ابھاریں، لیکن اگر کوئی نہیں نکلتا تو آپ اکیلے نکل آئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جو زکوٰۃ سے انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں نرمی کیجئے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ عظیمت کا یہ عالم ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کریں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے۔ کفار اور مشرکین جو جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کی جو چلت پھرت ہے، یہ کچھ عرصے کی بات ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ آپ کے مقابلے میں ان کے پاس دم ہی نہیں ہوگا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ سورۃ نساء کی یہ آیت 4 ہجری میں نازل ہوئی اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب پیش آیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں اہل ایمان سے فرما دیا، اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور غزوہ احزاب کے فوراً بعد سورۃ صف نازل ہوئی، جس میں اہل ایمان کو فتح اور نصرت کی خوشخبری دے دی گئی۔ اور اس سے اگلے سال 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ سورۃ فتح کی آیت ہے نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرمائی اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک سارے بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ اب منافقین سے خطاب کے بعد کچھ تمدنی آداب کا ذکر ہو رہا ہے، اور منافقین سے خطاب جب کیا گیا تو 2 باتوں کو نمایاں کیا گیا۔ ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان پر شاق گزرتی تھی، اور دوسرا قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ اب پھر اہل ایمان سے خطاب ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ انسانی معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ کے آس پاس کوئی شخص ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے، فراڈ نہیں کر رہا، دوسرے شخص کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کے حق میں سفارش کرنا آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ واقعتاً ضرورت مند ہے، تو اس طرح اس کی ضرورت